خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے. بس اتنا ہی کافی. جی دوبارہ دیکھیے. کما جیسا کہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے نہیں. ولی اتم نعمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی. تو کما جیسا کہ، یعنی ایک اور نعمت، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یعنی جو باتیں تم کو پتہ نہ تھی وہ اس نے تم کو سکھا دی. تفسیر کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایسا ہی کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا. کیا کہ رتل القرآن ترتیلا. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ترتیل کے معنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. یعنی وقف کہاں کرنا ہے اس بات کا پتہ ہونا، اور حروف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا. تو گویا سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک ایک حرف کو
اچھی طرح پڑھا جائے، اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، حلق کے یا زبان کے یا ہونٹوں کے جہاں جس حصے سے اس کو نکلنا چاہیے اپنے اصلی مخرج سے ان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے ساؤنڈ ایفیکٹ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آپ سا پڑھتے ہیں اور سا پڑھتے ہیں فرق ہے نا، اب آپ سین پڑھتے ہیں جب، تو اس سے آپ کی فیلنگ فرق ہوتی ہے نا، اسی طرح ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، تو ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب کسی حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے، قرآن پاک کے لانے والے فرشتے کو روح الامین کہا گیا ہے، تو اس روح کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے، اور روح پر اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح ساؤنڈز کے ساتھ، صحیح آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور یہ کلام ہے، یہ دلوں پر براہ راست جا کے اثر کرتا ہے۔ اچھی آوازوں کا اثر ہوتا ہے نا، گانوں کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ گانا بھی اور سننا بھی دونوں چیزیں پسند کی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کی کچھ ضرورت ہے نا، تو جب وہ اصلی خالص چیز سے پوری نہیں ہوتی تو نقلی چیزوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر ایک تڑپ، ایک پیاس، ایک طلب رکھی ہے کہ اچھی آوازیں اسے جا کے ایک پیس، ایک سلیس اور ایک کمفرٹ دیں، لیکن جب ہم اصل چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہم نکمی چیزوں سے خود کو بہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بول جو ہوتا ہے نا، وہ جادو کا اثر رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ سحر کا اثر رکھتی، انسان کی سوچ بدل دیتی۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، ان کو جب صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ایفیکٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، خاص سمجھ نہ بھی آتی ہو تب بھی یہ ہماری روح پہ، ہمارے شعور پہ، لاشعور پہ، احساسات پہ، جذبات پہ ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کرتے ہیں۔ اس لیے گانے کے ساتھ اچھل کود بچے بچے میں دیکھی جا سکتی ہے، گویا آواز کا اثر انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ تو تلاوت آیات محض تلاوت نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے، ہماری پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام بتائے گئے اس میں پہلا کام تلاوت آیات، لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ کہا جاتا ہے کہ گانا اور رونا ہر شخص کو آتا ہے، تو اگر ہر شخص کو آتا ہے تو پھر ہر شخص اپنی آواز کا استعمال کہاں کرے؟ زین القرآن، قرآن کو خوبصورت بنانے میں، اور اس کو سجاؤ، زینت دو۔ جیسے ہم مختلف دنیا کی چیزوں میں رنگ بھرتے رہتے ہیں نا، مختلف پینٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک کو بھی مختلف آوازیں خوبصورت رنگ بخشتی ہیں۔ قرآن تو ہے ہی خوبصورت، لیکن وہ زیادہ خوبصورت کب لگتا ہے؟ خوبصورت آواز سے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ پھر اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس شخص نے قرآن خوش الہانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو شخص یہ کوشش ہی نہ کرے، خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہی نہ، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو امت وسط کا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ؟ جب اللہ کی کتاب ہی پڑھنی نہیں آئی تو کیا آیا ہم کو، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، کبھی جان ہی نہیں ماری، محنت ہی نہیں کی۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام تو قاری حضرات کا ہے، بس وہ کیا کریں، گویا ہم تو امت کا حصہ ہی نہیں۔ یہ حکم کس کے لیے؟ زینو، جمع کا صیغہ صرف قاریوں کے لیے؟ ہم سب کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امت وسط کی ذمہ داری پوری کریں، اگر واقعی آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھتے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کو کچھ سے کچھ بنا کے اپنی مرضی سے پڑھ دیا تو اس کا تو مطلب ہی بدل گیا،
اس کی تو تاثیر ہی بدل گئی. دیکھیں نا، جب لال رنگ کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے نا، نیلی کا کچھ اور ہوتا ہے، سبز کا کچھ اور ہوتا ہے. ہاں، تو جو لفظ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھا آپ نے، کچھ اور ہی پڑھ دیا، تو پھر اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہی ہوگا نا، وہ تو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ بآواز بلند خوش الہانی سے قرآن پڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے، وہ ہمز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ پرندے سمٹ آتے تھے ان کی آواز پہ، پہاڑوں میں ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا اس تسبیح میں پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو گئے. ارد گرد کی سارے انوائرمنٹ اس آواز کے ساتھ مسحور ہو جاتی تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر اچھی آواز سے پڑھیں. اور اس پر ایک بہت بڑا آنر ہے. کیا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو گے. تو اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہمیں بھی فرشتے آ کر یہی کہیں گے؟ اور اگر کہیں گے کہ ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اور اوپر چڑھتے جاؤ، کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا پڑھیں گے؟ جنت کا شوق ہی نہیں رہا نا ہمیں. تو جسے جنت کا شوق ہے اور جنت میں اونچی جگہ کا شوق ہے، بلند درجوں کا شوق ہے، پھر تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگانے کو تیار ہوگا. پھر یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کچھ اور دلائل بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کو اچھی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اور عربیت کے ساتھ پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، کیونکہ وہ عربی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی اچھی آواز میں صرف گانا مراد نہیں ہے، یہ اچھی طرح پڑھنے میں صرف خوبصورت آوازیں نکالنا نہیں ہے کہ آپ کسی گانے کی ٹون پہ اس کو لے آ کے پڑھیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو عربی لہجے پر بھی لانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے پھر کیا ضرورت ہے کہ حروف سے شروع کیا جائے، مخارج درست کیے جائیں، کیونکہ اگر الفاظ درست نہیں تو معنی بھی بدل جائیں گے. قاری اظہار احمد تھانوی فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا ہر قسم کی عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا. اسی لب و لہجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا. چنانچہ تمام متواتر قراتیں تجوید کے ساتھ ہی منتقل ہوئیں. یعنی ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ جو قرات ہیں ان کی بھی سند ہے. یہ جو سٹائل سے پڑھا جاتا ہے نا، اس کو بھی اصل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک کیسے پڑھا جائے؟ جس طرح نازل کیا گیا. اور اس میں خصوصاً مد اور حروف کو الگ الگ کرنے کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. یعنی اس طرح نہیں کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا لفظ کب شروع اور کہاں ختم ہوا، کہ ایک دوسرے کے اندر ہی جمع کر دیا گیا اس کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی قرات کا طریقہ پوچھا گیا. ان سے کیوں پوچھا گیا تھا؟ 10 سال آپ کے ساتھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا،
کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے تھے۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پر رک جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے۔ تو حق کا تلاوتی کب ہوتا ہے؟ جب ہر لفظ کو اور ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو اور اہل فسق اور کبائر کے لہجے میں نہ پڑھو۔ اہل فسق یعنی گناہگار لوگوں کے جو گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لہجوں میں مت پڑھو قرآن کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ سیکھنے کے باوجود، کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بسا اوقات جسے کہتے ہیں نا زبان موٹی ہے، یا پوری طرح اس میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی، یا بچپن سے اب اتنا زیادہ ہم نے ایک اور طریقے پر پڑھا، اب بڑی عمر میں اتنا پختہ ہو گیا کہ دوبارہ سے نئے ٹریکس بنانا مشکل ہوا۔ تو کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر گناہ گار نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی بات اور ہے۔ حافظ ابو عمر دانی فرماتے ہیں کہ تجوید کے حصول یعنی تجوید حاصل کرنے اور سیکھنے اور اس کے چھوڑنے میں انسان کے اپنے منہ اور زبان سے محنت کرنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں۔ یعنی جب تک ہم اپنا منہ اور اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تجوید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم پڑھتے وقت اپنی شکل پہ یا اپنے جسم پہ کوئی خاص قسم کے اثرات پیدا کریں۔ اس لیے تجوید والی تلاوت جو ہے وہ تو بہت عمدہ، شیریں، لطیف تلاوت کا نام ہے۔ اس میں خشوع و خضوع قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے یا تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کچھ امور سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ مثلا پڑھتے وقت پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یعنی پڑھتے وقت ماتھے پہ بل نہ ہو کہ آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ماتھے پہ بل ہیں۔ پھر اسی طرح جلدی جلدی پلکیں نہ گرائیں، یعنی شکل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہ دکھائیں کہ آپ ایب نارمل لگنے لگیں یا ان نیچرل قسم کی حرکتیں کریں۔ کیا نہیں کرنا؟ پیشانی پہ بل نہیں آنے دینے قرآن پڑھتے وقت۔ یعنی جس طرح آواز کو خوبصورت بنانا چاہیے، الفاظ کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی چہرے کو بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے۔ زور زور سے آنکھیں نہ بند کریں، اسی طرح ناک نہیں پھلائیں، منہ ٹیڑھا نہیں کریں، گرجدار اور راشا دار آواز نہیں نکالیں کہ آپ کی آواز کانپنا شروع ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ حسن تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں یا انعامی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تلاوت کے، تو اس میں اس قدر جوش میں آ جاتے ہیں کہ آواز بھرا جاتی ہے۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح منہ کو گہرا کر کے گلے سے زور زور سے آواز نکالنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح گنگنی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ گنگنی آواز کیسی ہوتی؟ ناک میں پڑھنا، جیسے گا گا کے نہیں پڑھتے بعض لوگ، ناک میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا کے بعد دوسرا کام، ایک تو ہے تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کی تعلیم دینی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو اور پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، تو اس کے لیے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کی تعلیم دی جائے۔ تعلیم دینے میں کیا کیا ضروری ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ،
علم یعلم تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ سکھانا اس طرح کہ وہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلیم میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تعلیم میں اس کے معنی کی تعلیم ہے، اس کے مفہوم کی تعلیم ہے، اس کی آیات میں غور و فکر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کی تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی؟ تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. یہ 4 عناصر ہوں تو تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے. کون کون سا؟ استاد، شاگرد، کتاب، ماحول. استاد تو سکھانے والا ہے. کوئی بھی چیز صرف کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، خود سے خود نہیں سیکھی جا سکتی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آئیں قرآن پاک سیکھیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تفسیریں ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے. ڈاکٹر بننے کے لیے استاد چاہیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے، درزی بننے کے لیے استاد چاہیے، کھانا پکانے کے لیے کورس کرنے کی ضرورت ہے. صرف اماں کا سکھایا ہوا کافی نہیں. قرآن خود ہی پڑھ لیں گے، یہ بھی کوئی کسی سے پڑھنے کی چیز ہے. تو استاد چاہیے، پھر پڑھنے والے چاہیے نا، شاگرد. اور ان دونوں کا باہم رابطہ، ایک تعلق. اور پھر کتاب چاہیے، کتاب تو موجود ہے. پھر کیا چاہیے؟ ایک ماحول چاہیے. جب تک کسی بھی چیز کا ایک ماحول نہیں ہوتا تو آپ نہیں پڑھ سکتے. پرائیویٹ پڑھنے اور اسکول میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی کوئی روٹین نہیں بنتی. جب آپ ایک ماحول میں سیکھتے ہیں تو صرف استاد سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، اپنے ساتھ والوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک پورے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ماحول میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ آتی ہے، بیٹھنے کی پوزیشن آتی ہے، یہ ہمارے در و دیوار آتے ہیں. پورا ایک ماحول، یعنی ماحول کی صفائی ستھرائی، ماحول کے اثرات، وہ سب ہم پر پڑتے ہیں. یہ سب تعلیم کے ضروری اجزاء ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو اس طرح سکھائے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. باب تفعیل سے ہے یہ تعلیم. اس باب کی ایک خصوصیت ہے گریجولی اینڈ سلولی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. سیکھنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھانے کا عمل ہوتا ہے. اگر سیکھنے کے عمل کو کھانے کے عمل سے آپ تشبیہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ کھاتے ہیں، مثلاً آپ کو کھانے کے علاوہ پینا ہوتا ہے، تو جب آپ پیتے ہیں تو آپ کیسے پیتے ہیں؟ ایک دم گلاس کو اندر انڈیل لیتے ہیں؟ ایک پلیٹ چاول ہے، سب ایک دم اندر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، پھینک لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لقمہ لیتے ہیں نا، چائے ایک ایک سپ پیتے ہیں، پانی ایک ایک گھونٹ لیتے ہیں. اور جو اچانک اکٹھا ہی کچھ اندر اتار لیا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جزو بدن نہیں بنتا، وہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ کو پیاس لگے اور تیز 1-2 گلاس پانی پی لے تو ہو سکتا ہے آپ کو سکنس ہو جائے، باہر آ جائے سارا، معدہ قبول ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش چاہیے ہوتی ہے. اس معاملے میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہ قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، تو اس کے لیے حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہمیں اس کتاب کی تعلیم دینا ہوگی.
اور زندگی بھر کے لیے اسے ایک مشن بنانا ہوگا. تھوڑا 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 دنیا کے اور کام بھی کریں، لیکن ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی سکھاتے جائیں. خواہ کسی ایک کو ہی کیوں نہ سکھائیں. ضروری نہیں کہ 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں. آپ ایک چراغ جلائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی روشنی سے پورا ماحول روشن ہو جائے. پھر صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ حکمت کیا ہوتی؟ ڈیسیژن میکنگ پاور، کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن، سچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت، کس وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ کس حکم پر کس وقت کس انداز میں عمل کرنا ہے. بہت سے لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ طریقہ پتہ نہیں چلتا کہ اس علم پہ عمل کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. اس کی کمی بیشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھایا اس پر عمل کر کے دکھایا بھی اور لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس ساری حکمت اور طریقے کا نام جو ہے وہ سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر اگلا کام وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ، تربیت. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، نشو نما دینا. نمبر 1 یہ کہ جو بھی غلط عادات ہیں ان کو آہستہ آہستہ باہر نکال دینا اور اچھی عادات کو پیدا کرنا. چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام شاگرد ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر جو خراب عادتیں تھیں تو ان کو آپ نے ان کی زندگی سے نکال دیا اور ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اچھی عادتوں کے ساتھ. یاد رکھیے برائی کو چھڑانے کے لیے بھلائی لانا ضروری ہے، ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے چیزوں کو تو تزکیہ کا عمل نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک زمین ہوتی، اگر آپ اس پر کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں نا، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں. جو نکلتی جاتی ہے تو آپ اس کو خالی تو نہیں چھوڑ دیتے. اگر آپ خالی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر دوبارہ اس پہ ویسی جھاڑ آ جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالتے جاتے ہیں اور ایک کسان کی طرح دوبارہ اچھی چیزیں اس میں اگاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، پس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جس کو میں سیدھی راہ پہ چلاؤں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع دو. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں بڑھے گا. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں پورے پورے دوں گا،
بس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فائدے کی اصل چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ اچھے اعمال انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ زمین صاف ہوتی ہے تو تب اس پہ اچھے درخت لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے بچ نہیں سکتا، اور جو بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ اس کے کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے برائیاں ڈھونڈ کے ان کا نقصان جان کے ان کو باہر نکالنا ہے۔ مثلا جھوٹ کی اگر عادت ہے یا چوری کی ہے یا کسی بھی اور غلط کام کی ہے تو پہلے اس کو پہچاننا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کا نقصان کتنا ہے، پھر اس کو باہر نکال دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اپنے سے اس کو دور نہیں کرے گا، تو اس کو سینے سے لگا کے رکھے گا، حالانکہ وہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور جو نیکی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ برائیوں کا نقصان پتہ چلے اور ان کو نکال دیا جائے، نیکیوں کا فائدہ پتہ ہو اور ان کو اندر لایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح تو چوتھا کام امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم صرف علم ہی حاصل نہیں کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، اور اسی طرح صرف سکھائیں ہی نہیں آگے بلکہ اس بات پہ محنت کریں کہ لوگوں کے اخلاق سنوریں۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا عکس ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم اسوہ حسنہ پر عمل نہ کریں اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔